ایک آدمی جب مرنے کے قریب پہنچتا ہے نا، قرآن کریم کی آیت کو ذرا دیکھیے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ ذرا قرآن کی اس آیت کو دیکھو، جو مسلمان ہی مسلمان رہا، استقامت کے اوپر جمع رہا، زناکاری کے کئی راستے اس کو ملے لیکن زناکاری نہیں کی، شراب پینے کے بہت اڈوں میں اس کو لے جایا گیا لیکن شراب پہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا، کئی موقع ملے کہ حرام سے تم مالدار بن سکتے ہو، حرام پیسے کما سکتے ہو، لیکن حرام راستوں کو اس نے اپنایا نہیں۔ اللہ کے اوپر اس کو یقین تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس کو یقین تھا، حساب و کتاب دینے کا اس کو یقین تھا، اس وجہ سے اس کو وہ جمع رہا، استقامت کے اوپر جمع رہا اور اس نے غلط کام نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور موت کے وقت فرشتے جب پہنچتے ہیں اسی کا ذکر ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ ایسے وقت میں فرشتے ایسے بندوں اور ایسے بندیوں کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، شبھ سماچار سناتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چیزیں تمہیں ملیں گی، تم نے اللہ کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑا ہے، تمہیں جنت ملے گی، گھبراؤ نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کو بڑے آسان سے نکال لیا جاتا ہے، جیسے پانی سے، جیسے مشکیزے سے پانی جیسے نکلتا ہے ویسے انسان کے باڈی سے، انسان کے شریر سے روح نکل جاتی ہے بہت آسان سے۔ لیکن اسی کا برعکس اگر کافر ہے، مجرم ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، گھمنڈی ہے، تکبر کرنے والا ہے اور اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھنے والا ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس اتنا ڈینجر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اتنے خطرناک شکل والے، اتنے خطرناک، دیکھ کر کے تو ہوا نکل جاتی ہے، اتنا خطرناک، دیکھ کر کے حالت بگڑ جاتی ہے، نظریں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہاں، اور ڈینجر شکل میں اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کے پاس جو جس کپڑے میں روح نکال کر کے لے جائیں گے وہ کپڑا بھی سب سے زیادہ بدبودار، سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ بدبودار، اس کے پاس وہ کپڑے لایا جاتا ہے اور فرشتے ایسے وقت میں مجرمین سے، گنہگار سے، زنا کرنے والوں سے، شراب پینے والوں سے، غلط کام کرنے والوں سے فرشتہ کہتا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں عذاب الہون، تمہیں تکلیف دینے والا، ذلت دینے والا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، آئے میرے بھائیو ذرا قرآن کی آیت کو دیکھو، اللہ کہتا ہے کاش کہ تم اس کو دیکھتے، مجرمین کو دیکھتے، گنہگار کو دیکھتے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب انسان موت کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جب انسان موت کے وقت میں ہوتا ہے، فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتہ کہتا ہے اپنے ہاتھ سے، باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، اس کے جسم سے، اس کے نفس، اس کے جسم سے روح نکالا جاتا، نکل، پھر روح ادھر بھاگتی ہے، پھر ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، زبردست اس کو نکالا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ منظر اتنا خطرناک ہوتا کہ بعض لوگوں کی لیٹرین تک ہو جاتی ہے، لیٹرین، باتھ روم آ کے چوبیا جاتی ہے اور انسان کا بلڈ نکل جاتا ہے، اتنا ڈینجر طریقے سے کسی، بہت سے آپ لوگ دیکھے ہوں گے ایسے لوگوں کی موت ہوتی ہے، انسان بہت ڈینجر پوزیشن میں ہوتا ہے، نکالا جاتا ہے اس کو اور اس کو اس وقت بولا جاتا ہے تمہارے لیے کوئی بشارت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں مجرمین کہے گا
کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایسے وقت میں یہ مجرمین کہے گا کاش کہ ہم مسلمان ہوتے, کاش کہ ہم نیککار ہوتے, کاش کہ ہم نے مولویوں کی تقریروں کے سن کا عمل کیا ہوتا, کاش کہ قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کیا ہوتا. تو آج ہماری روح اس طریقے سے نہیں نکالی جاتی, آج ہمیں یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. مفسرین کہتے ہیں موت کے وقت انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ ہمیں زندگی مل جائے اور دوبارہ ہم مسلمان بن کر کے زندہ ہو, دوبارہ مسلمان بن کر کے زندگی کاٹیں. ایک مفسر نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے. ایک مفسر لکھتے ہیں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, سنو, تو جنتی تو جنتی تو جنتی, تو جہنمی تو جہنمی تو جہنمی, یا یہ کہہ لو جس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. اور دوسری جگہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. جس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا وہ انسان کہے گا میرا حساب آسان ہونے والا ہے, وہ کہے گا لو میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو. ہاں میں صرف رمضانی مسلمان نہیں تھا, میں نے زندگی اللہ کے لیے میں نے کاٹی ہے, علماء کی تقریریں سنتا تھا, میں عمل کرتا تھا, انجوائے کرنے کے لیے میں نے ابو الکلام کی تقریریں نہیں سنی, انجوائے کرنے کے لیے میں نے بدر الدجا ندوی کی تقریریں نہیں سنی, انجوائے کرنے کے لیے ہم نے مولانا جرجیز کی تقریریں نہیں سنی. ہاں ہم نے تقریریں سنے تو ہم نے عمل کیا. ایک لو ہمارے نامہ اعمال پڑھ لو, ہاں مقرؤوا کتابیہ, لو میرے نامہ اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ, مجھے یقین تھا گمان تھا فہو فی عیشۃ راضیہ کہ مجھے اچھی زندگی ملنے والی ہے.